آپ کو سیدھے پونچھ لے چلتے ہیں جہاں پر PDP صدر محبوبہ مفتی اس وقت خطہ پیر پنچال کے دورے پر ہیں اور آج انہوں نے پونچھ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے پریس بریفنگ دی ہے اس حوالے سے کیونکہ 25 مئی کو راجوری اننت ناگ نشست پر انتخابات ہونے حوالے ہیں اور اس سلسلے میں اس وقت محبوبہ مفتی پونچھ کے اندر موجود ہے۔ پونچھ کے لوگوں کو اپیل کرنا چاہتی ہوں، ہم کوئی فتویٰ لے کے نہیں آئے ہیں، نہ ہی ہم کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دھمکی یا بلیک میل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں صرف ان سے مفتی صاحب کی جو کارکردگی رہی ہے، جو ہم نے یہاں کام کیے ہیں اور جو اس وقت ہندو مسلم پہاڑی گجر سب کو اکٹھا کرنے والی جو بات کر رہی ہے، ایک ہی پارٹی کر رہی ہے، تو اس کے واسطے پارلیمنٹ میں جانا ہے۔ یہاں بہت دقتیں ہیں لوگوں کو، جیسے جتنے بھی لوگ مجھے ان دنوں سے مل رہے ہیں، بے روزگاری سب سے زیادہ ہے پورے جموں کشمیر میں ہے، مگر یہاں بیکورڈ علاقہ ہونے کی وجہ سے زیادہ ہے۔ بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہاں میڈیکل فیسلٹی نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ ہم نے ہر جگہ تقریباً میڈیکل کالج دیے، یہاں میڈیکل کالج نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں بجلی کی بہت حالات خراب ہیں۔ یہاں مفتی صاحب نے پرنائی پروجیکٹ شروع کیا تھا، ابھی مجھے معلوم نہیں اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ بجلی فیس بہت، میرے پاس غریب لوگ آئے، انہوں نے کہا BPL APL، تو ہماری بھی بجلی فیس بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اسی طرح ڈیلی ویجز کے بڑے ایشوز ہیں جن کو ہم نے ریگولر کرنے کے لیے فائنانشل سپورٹ بھی رکھا تھا، مگر اس کے بعد سرکار گر گئی ہے، وہ بیچارے یہاں وہی ان کو ملتی ہے دہاڑی، حالانکہ لداخ میں انہوں نے منیمم ویجز امپلیمنٹ کیا ہے۔ اسی طرح جموں کشمیر پولیس کے لوگوں میں پے نامنلٹی ہے۔ ایشوز تو بہت سارے ہیں جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ مغل روڈ پہ ٹنل ہونا چاہیے کیونکہ یہ راستے بہت ہی ضروری ہے یہاں کے لوگوں کے لیے، مگر میں آج لوگوں سے اپیل کرنا چاہتی ہوں بحیثیت ایک بہن، ایک ماں، ایک بیٹی، کہ میں آپ کے پاس آئی ہوں، بہت امیدوں سے آئی ہوں، بہت آشا لے کے آئی ہوں، اور آپ لوگ مجھ پہ بھروسہ کریں جس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اس میں کوئی کمیونٹی کوئی مذہب کی بات نہیں ہے، سب لوگ مجھ سے مل رہے ہیں اور میں امید کرتی ہوں 25 تاریخ کو وہ نکلیں گے اور ووٹ ڈالیں گے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات میں نے کل راجوری میں بھی بتائی، یہاں بڑا ماحول بہت ہی زیادہ خوف زدہ کیا ہوا ہے۔ ایک جماعت جیسے میں نے کہا پہلے ہی کہ وہ کہتی ہے کہ پیر مریدی کے نام پہ اگر آپ ووٹ نہیں دو گے تو آپ کو بد دعا لگ جائے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ بہت زیادتی ہے، خاص کر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، جو سمجھدار ہیں، کہ ووٹ آپ کو اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے دینا ہوتا ہے، آپ ڈاکٹر علاج کے لیے ہوتا ہے، پیر الگ چیز کے لیے ہوتا ہے، ممبر پارلیمنٹ کا کام الگ ہوتا ہے، سو ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ فتوے لانا، پھر کہنا کہ عورتوں کے اوپر بیعت مت کرو کسی اور کے، مجھے لگتا ہے آج کل کے زمانے میں 21ویں صدی میں ایسی باتیں کرنا، اور وہ بھی جو ہم مسلمان ہیں، مسلمان بحیثیت مسلمان جو بہت ہی سائنٹیفک ریلیجن ہے، اس میں اس قسم کی دکیانوسی باتیں کرنا، میں سمجھتی ہوں یہ اسلام کے خلاف بھی ہے، اور انسانیت، سب سے بڑا ہمارا مذہب انسانیت ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ دوسری جماعت نکلی ہے، وہ میں نے پہلے بھی کہا، وہ BJP کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانا چاہتی ہے، ان کو معلوم ہے ان کی ضمانت ضبط ہونی ہے، مگر اس کے باوجود وہ نکلے ہیں اس بھروسے پہ کہ کشمیر میں کوئی ایسا حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسے واقعات ہو جائے کہ وہاں ووٹنگ کم ہو اور یہاں ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائے اور محبوبہ مفتی کسی طرح سے پارلیمنٹ میں نہ پہنچے۔ اس کے بارے میں جنرل میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے خدشے ہیں، اس وقت مجھے خدشہ ہے جو لوگوں کا ماحول ہے وہ PDP کے حق میں ہے، خاص کر جوانوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں جو ماحول ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ اگر جموں کشمیر میں اگر کوئی آواز جو ہماری بے روزگاری، بیکاری، ہمارے مسئلے، ہمارے تشخص، ہماری پہچان، مطلب BJP تو کہہ رہی تھی یہاں انڈسٹری لگائیں گے، ریت باجری بھی اب باہر کے لوگوں کو دے رہے ہیں، وہ ہماری جو کانٹریکٹس ہیں وہ بھی باہر کے لوگ، شراب کی دکانیں اس کا لائسنس باہر کے لوگوں کو پینے کے لیے یہاں، تو جس کا یہ بہت ہی نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے ڈرگ ایڈکٹ ہو رہے ہیں، بے روزگاری پورے ہے۔ تو اگر کوئی بات کر سکتا ہے، وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ PDP کے پلیٹ فارم پہ وہ بات ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو روکنے کے لیے مجھے ڈر ہے، کیونکہ بھی پہلگام میں آج تک کبھی بھی ٹورسٹ پہ حملہ نہیں ہوا ہے، کبھی بھی ٹورسٹ پہ حملہ نہیں ہوا۔ یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کا مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کو انویسٹیگیشن کرنا چاہیے، اس کا دیکھنا چاہیے اس جماعت کے ساتھ اس کا کنیکشن تو نہیں ہے جو جموں کشمیر میں سب سے زیادہ حوالہ پیسہ جنہوں نے ملیٹنسی کے لیے لایا ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں، اگر آپ لوگ پتہ کرنا چاہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ حوالہ کا پیسہ
کشمیر میں ملیٹنٹس تک، کشمیری جو لیڈر تھے ان تک کس نے پہنچایا، اور وہ کنیکشنز ان کی ابھی بھی درست ہیں، بالکل باقی ہیں ان کے وہ کنیکشنز، اور وہ ان کنیکشنز کا استعمال کر کے اس وقت کچھ بھی کروا سکتی ہے تاکہ کشمیر میں پولنگ جو ہے کم رہے۔ تو مجھے تعجب ہے کہ